اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کا تعلیمی، علمی، صنعتی اور کاروباری شہر پونا سے آ رہی ہے، اور میں خود اس پروگرام میں موجود تھا۔ ناظرین، گزشتہ کل جمعیت علماء پونا کے صدر محترم قاری محمد ادریس صاحب اور جمعیت کے اراکین نے ایک شاندار پروگرام اوقاف کے تحفظ اور ملک کے موجودہ حالات کو لے کر بیداری، اس عنوان پر ایک شاندار پروگرام پونا شہر کے پگارے لانس میں سجایا تھا۔ اس پروگرام میں مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی کے طور پر 2 لوگوں کو، جس میں ممبر پارلیمنٹ جو جے پی سی کمیٹی کے بھی ممبر ہے اور ابھی خاصدار بنے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں رامپور اتر پردیش سے، حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی کو بھی بلایا گیا تھا اور مجھے بلایا گیا تھا، اور اس پروگرام میں تمام ہی دھرم کے دھرم گروؤں کو بھی یاد کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، اور بڑی تعداد میں تمام لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ رات کے اس پروگرام سے پہلے صبح 12 سے 2 تک ایک نشست جامعۃ الصالحات کونڈوا اس مدرسے کے ہال میں ہوئی، جس میں ہم دونوں نے اور کچھ خواص نے رائے بھی دی۔ پھر دوسری پریس کانفرنس پونا کے ریسٹ ہاؤس میں ہوئی، راہل بھائی دمباڑے یہ بھی وہاں موجود تھے اور تمام پترکار وہاں موجود تھے۔ جے پی سی کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناطے ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ صاحب ندوی سے وقف بورڈ کو لے کر بہت سارے سوالات کیے گئے، اور مودی سرکار جو غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے اور ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور ورغلانے، بہکانے اور کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر دبا کر بات ہوئی۔ رات میں پھر مغرب کی نماز پگارے لانس میں نے ہی پڑھایا اور بڑا شاندار ماحول تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر یہ پروگرام شروع ہوا اور بڑا شاندار پروگرام رہا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد کا اور نعت کا نذرانہ میں نے پیش کیا، مجھے حکم دیا گیا قاری ادریس صاحب کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام مہمانان، جس میں علاقے کے پی آئی بھی تھے اور علاقے کے تمامی معززین بھی تھے، تمام آنے والے مہمانوں کا اور مہمانان خصوصی کا زوردار انداز میں جمعیت علماء پونا کی جانب سے ستکار و سمان کیا گیا، اور ایسے ہی کچھ ایسے لوگ جو سماج میں اچھا کام کر رہے ہیں الگ الگ انداز میں جمعیت علماء پونا کی جانب سے ان کو گلدستہ دے کر، شال پہنا کر اور ایسے ہی شال کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مومنٹو دے کر ان کا زبردست انداز میں ستکار و سمان کیا گیا، اور پھر باقاعدہ میری تفصیلی تقریر 35 منٹ کی ہوئی، جس میں میں نے اوقاف وقف کے تعلق سے کہا کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور وقف کی زمین کا 1 انچ بھی ہم اس
چور حکومت کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے. تفصیلی خطاب ہوا اور پھر ملک میں امن و امان کیسے قائم رہے. یہ دنگے فساد کروانا چاہتے ہیں, ان کے ناپاک منصوبوں کی پول میں نے بالکل بے باک انداز میں کھولی. اور اخیر میں لاسٹ میں ممبر پارلیمنٹ حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی نے مختصر ہی صحیح مگر مسلمانوں کو بیدار کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی اور تھوڑی سی تقسیم ہند کی تاریخ بتائی اور پھر مسلمانوں سے اپیل کی کہ ہندو مسلم ایکتا اور امن اور شانتی کے بغیر یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا. مگر افسوس ہے کہ سنویدھان کی شپت لینے والے, پارلیمنٹ میں جانے والے شپت لے رہے ہیں ایشور کے نام سے, اللہ کے نام سے, کہ میں ملک کی ایکتا اکھنڈتا کو باقی رکھوں گا اور کوئی فرق نہیں کروں گا کسی سماج میں. مگر کیا کریں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس نام کی وہ شپت لے رہے ہیں اس کی بھی عزت نہیں کر رہے. مولانا محب اللہ صاحب ندوی کی تقریر پر اختتام اور ان کی دعا پر اس شاندار اجلاس کا اختتام عمل میں آیا. قاری محمد ادریس صاحب, حافظ مولانا شعیب صاحب, زکاتی صاحب, گلزار صاحب اور سب کے نام تو مجھے یاد نہیں, لیکن جمعیت علماء پونا شہر کی پوری ٹیم کو ایک شاندار پروگرام پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. ناظرین, دوسری بڑی خبر, جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل شہر اورنگ آباد سے سابق ممبر پارلیمنٹ MIM کے لیڈر امتیاز جلیل کی قیادت میں ترنگا ریلی ممبئی کے لیے بڑھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کی. سینکڑوں کی تعداد میں ٹو ویلرز پر جوان نظر آئے اور ہزاروں کی تعداد میں کاروں سے لوگ اس ریلی میں شریک ہوئے. اس ریلی کا مدعا آپ اور ہم سب جانتے ہیں, دو مدے اہم تھے. ایک تو رام گری مہاراج اس شیطان کو گرفتار کیا جائے اور دوسرا مدعا یہ تھا کہ نتیش رانے جیسے 1.5 فٹی آدمی جو بالکل بھونک رہے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے تمام زہریلے سانپوں کے پھنوں کو کچلا جائے اور ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے. اس مدعے کو لے کر امتیاز جلیل نے ریلی کال کی تھی. توہین رسالت کے خلاف یہ ریلی چلی, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ریلی کو ملنڈ میں روک دیا گیا. ترنگا اور آئین, دستور, سنویدھان کی کاپی کے ساتھ امتیاز جلیل کی قیادت میں رام گری اور نتیش رانے پر کارروائی کے مطالبے کو لے کر چلو ممبئی ریلی میں اورنگ آباد سے ہزاروں کار اور بائک سواروں کی شرکت ہوئی. ناندیڑ, ناسک, بھیونڈی, ممبرا ٹول ناکے پر شاندار انداز میں اس ریلی کا استقبال کیا گیا. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج سے اس ریلی کا استقبال کیا گیا. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ ریلی کے تمام ہی قائدین اور تمام ہی کاریہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے نہ نتیش رانے کو گرفتار کیا گیا نہ رام گری مہاراج کو گرفتار کیا گیا, کیونکہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پالتو ہیں جن کو ماحول خراب کرنے کے لیے ہی باقاعدہ تیار کیا گیا ہے. تو شندے بدماش سرکار یہ ان بھونکنے والوں کو گرفتار نہیں کرے گی. یہ تو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر مسلمانوں کو اور زیادہ بھڑکانا اکسانا چاہتی ہے تاکہ یہ روڈ پر آئے, دنگے فساد ہو اور پھر اس کا فائدہ انہیں ملے. ناظرین, تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آخر فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی. غزہ کی صورتحال پر تشویش کا, افسوس کا اظہار کیا کیونکہ غزہ پوری طریقے سے تباہ ہو گیا ہے. نریندر مودی نے تشویش کا اظہار کیا, فکر کا, افسوس کا اظہار کیا اور بتایا ان کو کہ ہندوستان فلسطین کی مسلسل حمایت کر رہا ہے. نریندر مودی کی ایک خاص بات ہے, جب باہر جاتے ہیں بالکل جیسا دیس ویسا بھیس, بالکل ان کے من کی باتیں کرتے ہیں. یہاں پر اپنے من کی باتیں کرتے ہیں, جب باہر ملک گئے تو ان کے من کی باتیں کرتے ہیں اور ملک میں کچھ اور نظر آتا ہے. ملک میں تو اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا بھی لے لے تو اس پر کارروائیاں کی جا رہی ہے. ملک میں اگر کوئی تھوڑا سا فلسطین کے لیے زیادہ حمایت دکھائے تو باقاعدہ اس پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہے. تو ہم نریندر مودی سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کے بڑے بھی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ میں رہے ہیں, مظلوموں کے ساتھ میں رہے ہیں اور آپ نے بھی سچے دل سے مظلوموں کے ساتھ میں رہنا چاہیے. اور یہاں پر ملک میں
فلسطین کے بارے میں بولنے والوں پر یا فلسطین کے جھنڈے لینے والوں پر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو فلسطین کی حمایت اگر ملک میں کوئی مسلمان کرے، اس کا جھنڈا لے کر نعرے لگائے، تو پھر آپ کو اس پر کوئی آبجیکشن اور آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی ایسا دوگلا پنا اچھا نہیں ہے۔ ناظرین، سلطان پور اتر پردیش انکاؤنٹر پر سماجوادی پارٹی کے سپریمو یووا نیتا اکھلیش یادو کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے غصہ کیا اور کہا کہ یہ انکاؤنٹر بدلے کی سیاست ہے، جی ہاں، انتقام کی راجنیتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی کا بھی فرضی انکاؤنٹر نا انصافی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور قنوج کے ممبر پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے سلطان پور میں ڈکیتی کے ایک معاملے انکاؤنٹر پر ری ایکشن ظاہر کیا۔ سلطان پور ڈکیتی معاملے میں انکاؤنٹر پر پہلے ہی سوال اٹھانے والے اکھلیش نے انوج پرتار سنگھ کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور یوگی حکومت پر کئی سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ کمزور ترین لوگ انکاؤنٹر کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، کسی کا فرضی انکاؤنٹر نا انصافی ہے۔ ایس پی چیف نے لکھا کہ تشدد اور خون سے اتر پردیش کی چھبی کو خراب کرنا اتر پردیش کے فیوچر کے خلاف ایک بڑی سازش ہے، اور یہ بھی کہا کہ اتر پردیش کے حکمران یعنی یوگی آدتیہ ناتھ یہ جانتے ہیں کہ وہ آئندہ اب کبھی دوبارہ منتخب نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں جیتیں گے، اس لیے وہ اتر پردیش میں ایسی بدتر اور بری صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جس طریقے سے اتر پردیش کے لوگوں نے بی جے پی کو لوک سبھا میں شکست دی، بی جے پی اس کا بدلہ لے رہی ہے۔ اور پھر بڑا جملہ کہا کہ جن کا اپنا کوئی فیوچر، جن کا اپنا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، وہی لوگ دوسروں کے فیوچر کو، دوسروں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں۔ یہ نندنی عمل ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، چائلڈ پورنوگرافی دیکھنا، شائع کرنا، نشر کرنا، شیئر کرنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا، اسے جرم قرار دیا گیا ہے۔ بچوں سے متعلق فحش مواد کے معاملے پر سپریم کورٹ نے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چائلڈ پورنوگرافی دیکھنا اور ڈاؤن لوڈ کرنا جرم ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانونی طور پر ایسا مواد رکھنا بھی جرم ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کا مرحلہ ہے اور 25 کو پھر شاید آخری ووٹنگ ہوگی، لیکن جموں کشمیر میں بی جے پی نے جتنے کارڈ کھیلنا ہے کھیل لیا ہے، جس کو لے کر کشمیر میں راہل گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر جم کر حملہ بولا اور تنقید کی، اور کہا کہ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹھایا جا سکتا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن دبنگ لیڈر رہنما راہل گاندھی نے پونچھ کے سورن کوٹ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت صرف اور صرف ملک میں نفرتوں کی کھیتی کر رہی ہے اور نفرتوں کی سوداگر بنی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے، یہ کام ہم کروائیں گے، ورنہ یہ کام ہم کریں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی جی نے پورے ملک میں بے روزگاری پھیلا دی، وہ خطوں کو زبان، ذات وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یعنی مودی کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو بائیڈن پھر نریندر مودی کا نام بھول گئے۔ کیا کریں، اتنے بڑے آدمی کا نام بھول گئے۔ جو بائیڈن پھر نریندر مودی کا نام بھول گئے، یعنی اب یہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ خود سوچئے ہمارے مودی جی کی کتنی عزت ہے۔ نریندر مودی کا نام یاد نہ رہنے پر انہوں نے اپنی شرمسار بھی ہو گئے۔ امریکہ کے بزرگ صدر جو بائیڈن کی بھول جانے کی عادت برقرار ہے۔ اب کی بار وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھول گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن
اکثر سیاستدانوں اور صحافیوں کے ہجوم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں، مگر ابھی ان کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا تعارف کروانے لگے تو جس کا تعارف کروا رہے اس کا ہی نام بھول گئے۔ صدر جو بائیڈن نام لینے کے بجائے اونچی آواز میں بولے کہ آگے کس کی باری ہے۔ خیر، نریندر مودی کا نام لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں تقریباً سبھی لوگ بھول جائیں گے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری۔ حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، مسلمانوں سے نفرت تو عام بات ہو چکی ہے۔ جج کا بھی آپ نے ایک بیان دیکھا، آخر جج کو معافی مانگنی پڑی، جو مسلمانوں کے محلوں کو پاکستان کہتا ہے۔ جج کی کرسی پر بیٹھے شخص کے دماغ میں بھی اتنی نفرت بھر چکی ہے۔ تو خیر، ملک کا ماحول ہی بڑا عجیب ہو گیا۔ ان 10 سالوں میں ملک میں سوائے نفرتوں کے کچھ نہیں بانٹا گیا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جج بھی نفرت کرنے لگا ہے۔ اور اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ویسٹرن ریلوے کا ایک ٹی سی آشیش پانڈے ہے بھائی، آشیش پانڈے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان اور مراٹھی لوگوں کے ساتھ 1 روپیے کا بھی کاروبار نہیں کرتا۔ جی ہاں، اگر میں کسی مراٹھی یا مسلمان رکشہ والے سے ملتا ہوں تو میں ان کے رکشہ میں بھی نہیں بیٹھتا۔ بھوجپوری زبان کا استعمال کرتے ہوئے آشیش پانڈے نے کہا کہ میں رکشہ صرف اسی صورت میں لیتا ہوں جب وہ یو پی والے ہو۔ اس معاملے کے بعد مغربی ریلوے نے آشیش پانڈے کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ جس مراٹھی شخص نے آشیش پانڈے کو کاروبار کے حوالے سے فون کیا تھا، پانڈے نے اسے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں کاروبار نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں نے حال ہی میں ٹرو کالر میں آپ کا نمبر دیکھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کا نمبر یہ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ آپ مراٹھی ہے، کیونکہ میں کسی مسلمان یا مہاراشٹرین کو کاروبار بھی نہیں دیتا۔ میں 9 بجے کام پر جاتا ہوں اور 10 بجے تک میں 5000 روپے کما لیتا ہوں۔ مجھے پیسے پر فخر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک میں ممبئی میں ہوں مراٹھی اور مسلمانوں کو کاروبار کا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ آخر اتنا زہریلا ذہن رکھنے والا، اتنا مسلمانوں اور مراٹھی لوگوں سے نفرت کرنے والا آشیش پانڈے ٹی سی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ویسٹرن ریلوے نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بدلہ پور، آپ جانتے ہیں کہ بدلہ پور میں ایک بڑا شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر 3 اور 4 سال کی بیٹیوں کا ریپ ہوا تھا اور اس کے پاس بڑی بے دردی سے انہیں مار دیا گیا تھا۔ پورا مہاراشٹر نہیں، پورے بھارت میں اس کے خلاف آوازیں اٹھی، مگر مودی سرکار جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے، یہ ریپسٹوں کو سزا نہیں دے رہی ہے، کیونکہ خود ان کی پارٹی کے اور ان کے قریبی بڑے بڑے لوگ ابھی ریپ کے جرم میں جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، بدلہ پور کا جو معاملہ تھا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی، اس کا جو ملزم تھا، بڑی خبر آ رہی کہ اسے انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس سے ریوالور چھین کر 3 راؤنڈ فائرنگ اس نے کی، آخر جوابی کاروائی میں وہ مارا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اکشے نے پولیس سے ریوالور چھینی اور خود پر 3 راؤنڈ فائرنگ کی۔ تھانے پولیس کے مطابق اکشے سنگین طور پر زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ بچانے کے دوران پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، سپاہی کی حالت بھی سنگین ہے۔ یہ واقعہ شام 5:30 بجے کا بتایا جا رہا ہے۔ عصمت دری اور گینگ ریپ کا واقعہ 12 اور 13 اگست کا ہے۔ آدرش اسکول میں 23 سال کے اکشے شندے نے دونوں بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے نیو یارک امریکہ سے، لیکن ہمارے ملک سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے نیشنل نیوز میں اسے کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، مودی جی ماشاءاللہ امریکہ وغیرہ جانے کا وقت، دبئی جانے کا وقت، پوری دنیا گھومنے کا وقت ان کے پاس ہے، منی پور جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو مودی جی امریکہ گئے اور امریکہ میں انہوں نے بھاشن دیا، اور پھینکنے کی عادت تو الحمدللہ کوئی آج تک کے ان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکا ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ کہنے لگے کہ بھائی بہنوں، ہندوستان اب پیروی نہیں کرتا ہے، یعنی کسی کے پیچھے نہیں چلتا ہے، بلکہ ہندوستان اب لیڈنگ کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، لیڈر بنا ہوا ہے۔ مودی نے امریکہ میں مقیم ہند نژاد لوگوں سے خطاب کیا جو ہندوستانی ہیں، تو ظاہر بات ہے وہاں پر پھیکم پھاک بھی چل جائے گی، کیونکہ اندھ بھکتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہوئے بھاشن میں انہوں نے کہا کہ بھائیو بہنوں، ہم نے 25 کروڑ لوگوں کو خط افلاس سے، یعنی غریبی کی ریکھا سے باہر نکالنے کا کام کیا ہے۔
झूठ में तो अल्हम्दुलिल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कोई इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। और यहाँ 5-5 किलो राशन आप करोड़ों लोगों को दे रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं कि 10 साल में आपने कितनों को भिखारी बना दिया है और कितनों को आपने इतना मजबूर बना दिया है कि वो 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट